اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ یہ جو ویڈیو ہے اس کا شارٹ سا انٹروڈکشن آپ کو ڈیٹا بیس کے بارے میں دوں گا۔ دیکھیں ڈیٹا بیس ہے کیا۔ جیسے آپ نارمل آٹو کیڈ پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آٹو کیڈ میں آپ ورکنگ کرتے ہیں، پروفائل بناتے ہیں، اس میں آپ کنٹورنگ کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، اور جب آپ اس فائل کو سیو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ فائل جو ہے اس سیو کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ جب آپ آتے ہیں تو اس فائل کو کھولتے ہیں تو فائل ایز اٹ از آپ کو مل جاتی ہے، آپ کی ورکنگ وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ اور فرض کریں کہ آپ اس ایک فائل پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کام کرنے کے دوران آپ سیو نہیں کرتے اپنا ورکنگ کو، اور آپ کا جو سسٹم ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے یا آپ کا کمپیوٹر ہے وہ بند ہو جاتا ہے، تو آپ کو اکثر کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اوہ یار میں نے اتنا کام کیا تھا، میں نے سیو نہیں کیا، وہ سارے کا سارا آپ کی ورکنگ ضائع ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس کو سیو کر دیتے ہیں تو وہ سیو ہو جاتا ہے، اگر وہ لائٹ چلی بھی جائے تو آپ کا وہ ورکنگ پیچھے آپ کے موجود ہوتی ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سارا کام کہاں پہ جا کے سیو ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو سافٹ ویئر کا آپ کو فرنٹ اینڈ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا ایک سسٹم ہے، اس کی کچھ ڈیٹا بیس ہے جس میں وہ کام سیو ہوتا ہے جا کے، پھر جب ہم کو وہ چاہیے ہوتا ہے ہم وہ اس کو کھولتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے یہ جو ارتھ ورک پروگرام ہے، اس کے اندر اس پہ جتنی بھی آپ کی ورکنگ ہوگی، جو آپ نے ورکنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اور آٹو کیڈ میں کیا فرق ہے؟ آٹو کیڈ میں بائی ڈیفالٹ اس کی ڈیٹا بیس کی جو سلیکشن ہے وہ آٹو ورکنگ ہوتی ہے، آٹومیٹک آپ فائل کھولتے ہیں تو وہ آپ کا کام کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ مگر اس سافٹ ویئر کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر جب آپ نے پروجیکٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اب اس پروجیکٹ کا کوئی نام ہوگا، اس کے اندر کوئی آنر ہے، کوئی کلائنٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی کنسلٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر NGLs آپ نے امپورٹ کرنے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ نے سلوپیں لگانی ہے، پھر اس کا کوئی ٹپیکل ہوگا، پھر اس ٹپیکل کو آپ نے ڈرا کرنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری انفارمیشن اس پروگرام نے سیو کرنی ہوتی ہے، مگر اس کو سیو کرنے سے پہلے یہ آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے ڈیٹا بیس دو، ٹھیک ہے۔ بائی ڈیفالٹ جب آپ یہ پروگرام انسٹال کرتے ہیں تو ایک ڈیٹا بیس کی جو کاپی ہوتی ہے، جو اس شکل کی ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس آتی ہے۔ اب جتنا ایک ڈیٹا بیس کے آپ ڈیٹا بیس کے اندر، ٹھیک ہے، اب بہت سا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ڈیٹا بیس کی لوکیشن مانگتا ہے، یہ کیوں مانگتا ہے، ٹھیک ہے، اور کب ہم کو ضرورت پڑتی ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ پروجیکٹس کے اندر یہاں تو آپ پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کیس ایسی پوزیشن آ جاتی ہے کہ آپ کو ایک پروجیکٹ کے اندر ملٹیپل کام کرنے پڑ جاتے ہیں۔ مثلا فرض کریں کہ پہلے آپ نے ایک پروجیکٹ کے اندر کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے ایسا کریں کہ ہمیں جو اس کی فل ہے نا، وہ باٹم آف BSG TOE سے نیچے نیچے چاہیے، مگر وہ کہتے ہیں جو کٹ ہے وہ ہمیں اس ڈیٹا میں سے نہیں چاہیے، وہ ہمیں ایک علیحدہ اس سے کوئی کرائٹیریا آ جاتا ہے۔ اگر آپ اسی کے اندر کام کریں گے تو وہ پھر آپ کا کام مکس اپ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ تو سمجھ جائیں گے کہ آپ نے کیا ہوا ہے، مگر کوئی دوسرا آدمی جو ہے جب وہ کام کرے گا تو اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایک پروجیکٹ کو اس کی اپنی ڈیٹا بیس کے اندر کام کریں، جیسے ہی آپ کوئی نیا کام کرتے ہیں یا اسی پروجیکٹ میں کوئی ماڈیفکیشن آتی ہے تو آپ اس کے لیے ایز اے ڈیٹا بیس کی کاپی کر لیں۔ وہ کاپی کیا کرنی ہوگی کہ آپ سمپلی فرض کریں میں یہ ریاض میں مدثر تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک ڈیٹا بیس تھی، اس کے اندر میرا پروجیکٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ میں کام کر رہا ہوں۔ اب مجھے پتہ لگا کہ اس پروجیکٹ کے اندر نا تھوڑا سا چینجنگ ہوئی ہے تو میں نے اس پہ ورکنگ کرنی ہے، تو میں کیا کروں گا کہ میں اس کی سمپلی ایک کاپی کر لوں گا، ٹھیک ہے، کاپی، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں۔ اب میں اس کو نام دے دیتا ہوں رینیم، ٹھیک ہے، 01، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پروجیکٹ میرا ہو جاتا ہے جی۔ فرض کریں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، آج ڈیٹ کیا ہے، 10/23/20، ٹھیک ہے نا، یعنی آج سے پہلے میں نے اس پروجیکٹ کے اندر کام کیا ہے، اور جیسے ہی مجھے کل انہوں نے کال کیا ہے، میرے آفس والوں نے کہا جی آپ ایسا کریں اس پروجیکٹ کے اندر فلاں چیزیں کے بھیجیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسی ڈیٹا بیس کے اندر کام نہ کروں، ٹھیک ہے، کام تو اس میں ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب میں کام چھوڑ کے جاتا ہوں یا میں کہیں اور میری ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو میرے بعد جو آنے والا آدمی ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو،
وہ کنفیوز نہ ہو، کیونکہ اس کو ایک ہی ڈیٹا بیس ملے گی تو اس کے لیے اس میں کام تو وہ بھی کر لے گا، مگر اس کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوگا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ آپ نے کر دیا ہوتا ہے، 3-4 مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ اس کی ریویژن کرنی پڑتی ہے، جی آپ نے پروجیکٹ میں پہلے یہ کام کیا تھا، اس کو چینج کر کے اس میں فلاں فلاں چیزیں جو نا آپ ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے، اس ڈیٹ کے بعد۔ تو پھر آدمی نے جب پہلے سے ڈیٹا بیس مینٹین کی ہوگی نا ڈیٹ وائز یا کام کی چینجنگ کے اکارڈنگ، تو اس کو اس میں آسانی ہوگی۔ اب فرض کریں میں 10 23 20 میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے، میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، 2 مہینے کے بعد مجھے کہتے ہیں یار ایسا کرو، وہ جو پروجیکٹ تھا وہ والا، وہ جو مدثر والا پروجیکٹ تھا اس میں کچھ ایسا کرو کہ اس میں نا وہ آپ نے چینجنگ کی تھی نا، جی سر میں نے کی تھی، تو اس کو ایسا کرو کہ آپ اس میں نا یار وہ کہہ رہے ہیں جی وہ اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے 1:2 نہیں، فلاں فلاں اسے موڈیفکیشن کر دو۔ اب نارملی اگر اس کے اندر آپ نے کام کیا ہوگا تو پہلے اس میں جائیں گے، پھر اپنے ساری ورکنگ چیک کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے یار یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا میرے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے خود کیا ہے، اگر دوسرا بندہ ہوگا تو اس کو پتہ نہیں ہوگا، اور جیسے ہی آپ نے اس کی چینجنگ کی کاپی کریٹ کی ہوگی تو آپ کال کریں گے یار ایسا کرنا، مجھے دوسرا والا پروجیکٹ نہیں کھولا، اس کے بعد میں نے نا اس میں چینجنگ کی تھی 10/23/2020، اس کے اندر وہ چینجنگ موجود ہے، اب وہ اس کے اندر مزید چینجنگ کہہ رہے ہیں، تو آپ ایسا کرو کہ اس کی ایک کاپی کریٹ کر لو، کاپی پیسٹ، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نام دے دو، ٹھیک ہے، ری نیم 10/23 ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو جو ایسا کرو کہ اس کو آپ اپنا نام دے دو، آپ کو کہ جی میرا نام ارشد ہے، ٹھیک ہے، ارشد، ٹھیک ہے، آفٹر یعنی 23/20 یعنی آپ نے اس کو 23، ٹھیک ہے۔ اب آپ آئے ہو، آپ نے 12ویں مہینے میں آ کے اس پہ اگر کچھ چینجنگ کی ہے تو آپ کی اپنی ڈیٹا بیس ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ ملٹیپل ڈیٹا بیس کریٹ کرتے جاؤ گے، اور جب آپ پروجیکٹ کے اندر جاؤ گے یہاں سے، ٹھیک ہے، اب آپ نے یہاں پہ ایک پروجیکٹ کی ورکنگ کرنی ہے تو آپ ایسا کرو گے، یہاں پہ سلیکٹ ڈیٹا بیس کرو گے، ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس لوکیشن، تو یہاں سے آ کے آپ جس کے اندر کام کرنا چاہیں گے نا تو اس کو آپ سلیکٹ کریں گے، وہ ڈیٹا بیس سلیکٹ ہو جائے گی، اور اس کے اندر آپ اپنے چینجنگ ورکنگ جتنی بھی ہے آپ کر کے ایزیلی آپ فنش کر دو گے، ٹھیک ہے۔ تو کاپی تو جو اسی کی بنی ہوگی، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس سے پہلے جو ورکنگ ہوئی ہوگی وہ بھی آپ کے پاس ایز اے ریفرنس آپ کو مل جائے گی، اور جب آپ نے مزید اپنی کرنی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس ایک ایز اے بیک اپ کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہوگی۔ تو یہ تھا اس کا ڈیٹا بیس کا کنسیپٹ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ڈیٹا بیس کا جو مسئلہ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی رہتی ہے تو آپ انشاءاللہ کمنٹ کریں مجھے یا منیر صاحب کے چینل کے اوپر، تو انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو رسپانس دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اوکے، خدا حافظ۔